جذبات کو کنٹرول نہ کر پایا، اندر چلا گیا، غار کی زیارت کی، پتھروں کو بوسے دیے، سینا کے چنابی والا ٹھنڈا کیا، آنکھیں ٹھنڈی کی، لیکن جب اگلی مرتبہ جانے کو دلایا، اللہ رب العالمین نے میری رہنمائی کے لیے سبق پیدا فرمایا۔ میں حضرت اپنے سیدی واقعی و مولائی بابوجی رحمت اللہ تعالی کی شہزادیان حضرت لالا جی صاحبان کی خدمت میں بارگاہ عالیہ عبداللہ شریف بیٹھا ہوا تھا۔ ایک اللہ کا بندہ آیا، اس نے حضرت شاہ عبدالحق گیلانی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، حضور مدینہ طیبہ مکہ پاک حرمین کی حاضری کے لیے جانا ہے، کوئی وصیت فرمائیں۔ کیا کریں؟ کوئی وصیت فرمائیں۔ تو آپ نے بغیر وقت ضائع کیے ارشاد فرمایا، سنیا سارے متبرک مقام ضرور تکی، زیادہ ساریاں کری، لیکن غار حرا پہ ضرور منگی۔ بندہ کوئی مشہور تھا، اس نے کہا کہ بنا باقی متبرک مقام کی زیارت کا مشورہ ہے اور غار حرا کی لفظ ضرور کے ساتھ تاکید کیوں کہ باقی متبرک مقام ضرور دیکھنا لیکن غار حرا پہ ضرور جانا، اس ضرور کی تاکید کیوں لگائی آپ نے؟ میرے شیخ کا بیٹا مسکرایا، فرمانے لگے مسجد حرام بڑی عزت والی جگہ ہے، ایک نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، 1,00,000 نمازوں کے ثواب کا اعلان ہے۔ مسجد نبوی بڑی مقدس جگہ ہے، ایک نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، 50,000 نمازوں کے اجر کا اعلان ہے۔ لیکن پورا مکہ سمیت مسجد حرام کے بڑھتی بڑھتی گئی، عمارتیں کھڑی ہوتی گئی، زمین کی حیت بدلتی گئی، خدایاں ہوتی چلی گئی، تعمیر میں تعمیر ہوتی چلی گئی۔ مدینہ طیبہ کا بھی یہی حال ہے، پورے مدینہ پاک میں، پورے مکہ پاک میں کہیں براہ راست کو جگہ نہیں ملے گی جس نے حضور کی گلیوں کو بوسہ دے رکھا ہو۔ یہ غار حرا کے پتھر ہیں، یہ غار حرا کے پتھر ہیں جنہوں نے براہ راست میرے پاک نبی کے قدموں کو چوم رکھا ہے۔ جتنا اللہ نے آپ کو شوق دیا، یہ شوق لے کے آپ آئے اور شوق کے ساتھ کہے سبحان اللہ۔ خالد نقشبندی مرحوم نے کہا تھا، وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی سے حضور گزرے، جہاں جہاں سے حضور گزرے، نقش اپنا جمع جمع کر میرے پاک نبی علیہ السلام تشریف فرمائے اس غار حرا میں۔ اور شیعہ کے علاوہ میں نے جتنے سیرت نگاروں کو پڑھا ہے وہ جس بھی مکتب فکر کے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرما رہ کر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بات میری ادھوری رہ گئی، چونکہ بڑھاپا خود ایک بیماری ہے، بندہ حافظے کا بھی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات میں نے اپنے شہزادے سے سنی نا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کے قدم لگے ہیں، تو پھر مجھے جب بھی حاضری کا موقع نصیب ہوا میں اندر نہیں گیا۔ اس لیے کہ اس وقت اگر آپ اپنے پیر خانے جائیں اور آپ کے پیر کی 7ویں نسل کا کوئی شہزادہ وہاں بیٹھا ہو تو آپ اس کی گدی پر تشریف فرما نہیں ہوتے، تو پھر میں ان پتھروں پہ کیسے پاؤں رکھوں جن پتھروں پہ میرے رسول اللہ کے قدم لگے؟
सुभान अल्लाह پھر میں اس غار کی چوٹی پر بیٹھتا ہوں، جو میرا نصیب ہوتا ہے وہ سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ اندر جانے کی میں نے ہمت نہیں کی، اٹھی بول سبحان اللہ۔ پہلی مرتبہ جب جنت الروٹی کی زیارت نصیب ہوئی، شدت جذبات تھے، جذبات کو قابو نہ رکھ سکے، اندر چلے گئے، لیکن بعد میں تو پتا چلا کہ قبرستان مبارک میں شہید ہو گیا ہے۔ اب جو پکڑنیاں یہ تو فرضی ہے، اب اندر جانے کا حوصلہ نہیں پڑتا۔ جو یہاں بیٹھ کے میری صدا سنتے ہو، جو یہاں بیٹھ کے میری فریاد سنتے ہو، پیران پیر دستگیر بغداد میں اپنی قبر انور میں جلوہ فرما ہو کر یہاں سے میری فریاد سن رہے ہو، تو اس پیر کی اماں خاتون نے جنت کو سنانے کے لیے قریب جانا کون سا ضروری ہے؟ جی بول سبحان اللہ۔ اس پیر کے بابا مولا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانے کے لیے بہت قریب جانا کیوں ضروری ہے؟ پھر وہاں جو اصحاب رسالت مآب ازواج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مقدس ہستیاں ہیں ان تک اپنی فریاد سنانے کے لیے ان کی قبروں کی اوپر کھڑا ہونا کو ضروری ہے۔ باہر کھڑا رہتا ہوں، جو اپنا درد دل ہوتا ہے وہ سنا کے اپنے حصے کا لنگر لے کر کے واپس آ جایا کرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ جو میلاد کی تقریر سننا چاہتے ہیں یہ اس کا حصہ بن سکتی ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب غار حرا میں حضور موجود ہیں اور ہو کیا رہا ہے؟ عبادت کیا ہو رہا ہے؟ ابھی قرآن آیا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے کسی بچے کو مدرسے کا استاد اگر یہ پڑھائے اور یہ عقیدہ دے کہ نبی اتنا ہی جانتا ہے جتنا جبرائیل بتاتا ہے، اگر میرے بچے کو کوئی اسکول کا استاد یہ عقیدہ دے کہ نبی اتنا جانتا ہے جتنا جبرائیل بتائے، اگر میرے بچے کو کالج کا لیکچرار یہ عقیدہ دے کہ نبی اتنا جانتا ہے جتنا جبرائیل بتائے، اگر میرے بچے کو یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر یہ سبق پڑھائے کہ نبی اتنا جانتا ہے جتنا جبرائیل بتائے، تو جبرائیل تو ابھی آئے ہیں نہیں۔ قرآن آئے گا تو نماز کی بات چلے گی، قرآن آئے گا تو فکر کی بات چلے گی، قرآن آئے گا تو فکر کی بات چلے گی، قرآن آئے گا تو تفکر کی بات چلے گی، قرآن آئے گا تو تفکر کی بات چلے گی، قرآن آئے گا تو خلوت نشینی عبادت ہوگی، قرآن آئے گا تو صبح شام معتبر ہوگی، قرآن آئے گا تو رکوع و قیام وجود میں آئے گا۔ قرآن آیا نہیں، آمینہ کے لال جو عبادت یہاں فرما رہے ہیں اس عبادت کا طریقہ کرنے والے کو کس نے سکھایا ہے؟ جبرائیل تو ابھی تک امانت قرآن لے کے نہیں آیا ہے، پھر سرکار کو یہ بندگی کا طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ ذہن میں رکھو کہ ایک ہے قرآن کا نازل ہونا، ایک ہے کملی والے کا رب سے قرآن سیکھنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ قرآن کا نزول رسول اللہ علیہ السلام کے لیے نہیں ہوا، نزول آپ کی امت کے لیے ہوا ہے، اور قرآن سیکھا رب سے میرے نبی نے کہا ہے۔ میرا مالک جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ذات پاک جل جلالہ ہے جس نے انسانیت کی جان ترجمہ اعلیٰ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، پھر انہیں قرآن سکھایا، خالی قرآن ہی نہیں سکھایا، قرآن بیان کرنے کا انداز بھی بتایا۔ بڑی توجہ چاہوں، انہوں نے بڑے خوبصورت پاکیزہ جملے سرکار کی نام کے حوالے سے میرے دماغ میں آ رہے۔ اللہ کا کرم ہے، توجہ، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو تخلیق فرمایا، انسانیت کی جان آمینہ کا لال، پھر انہیں قرآن سکھایا، پھر قرآن سکھایا ہی نہیں بیان بھی سکھایا۔ خلق
بھی سیغہ ماضی، علامہ بھی سیغہ ماضی. میرا ماضی تقریباً 60 سال پہ مشتمل ہے، جس کے سر پہ موت کھڑی ہے. تو جو موت سے پاک ہے، ازل ابد کے حدوں سے پاک ہے، ابتدا انتہا کی شرائط سے پاک ہے، پھر وہ جو کام ماضی میں کر کے بتائے وہ کتنا کچھ پہلے ہونا چاہیے. کھوپڑی کو مت دوڑاؤ، تھک جائے گی، اک جائے گی، بے نتیجہ ہو جائے گی. بس مان لو کہ بہت پہلے سکھایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا پہلے سکھایا تھا. بس اتنی بات کر کے کچھ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ بس احد سی یا احمد سی. کیا بات ہے. میں کل حکیم صاحب اپنی بیٹی نے کارنا افتتاح کی تھا نا، تو میں اس کے آکھا میں میرا بیلچا گنتی لیا. تو میں بیلچا گنتی تو 4 منٹ چلائے تھے. ٹھیکیدار جس کی ذمہ کے تو میں آنا استاد جی بیلچے چلتے ماری کرنے ہو. میں تگڑیاں دانداں پر آلوی چلائی کرنا. آنا کمال ہے. میں کہا کمال علی کڑی گل میں مولوی ہونا ہے مقصد بندہ معذور ہو جائے. آج جو پاکستان نے لوگ مسجدیوں میں کٹ چھڑوئے تھے، کھانی نہ پڑے. سنا کہو جاؤ جی ادھر کشمیر سنا فیصلہ کرنے لگے ہیں. تو ادھر تو پھر حالی مارنی بتائیں دان کے اردو بولا تو پھر تو بھوکا مرسی. اتنے تو کوئی نہ کچھ کرنا پڑا. لذا تو تھوڑا جا اپنے جان پاؤ. جے ایک داند بوڑھا ہوئے دوسرا نال بچہ پتا ہوئے تے او ہوئے اناڑی تے سیاڑ سے کتے بھی نہیں نکلنے تے ساڑا بھی کوئی سلسلہ میں سے نہیں ہے. تے سیاڑ جے سیدھا بنوانا تے تھوڑی جی نال سپورٹ ذوق نہیں ہوا. بسم اللہ کرو اچھی بولو سبحان اللہ. مہربانی ہے سونی میں سے کوئی ماڑا کام نہ کرا رہا. اللہ سنے نہ کنوا رہا. ایک باری سبحان اللہ سننے میں نیکی اللہ سنے. بس احد سی یا احمد سی سارا کل بریا یارا دیا گلا یار چڑھن یارا دیا گلا یار چڑھن آدم دے پیارا کل بریا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان ہمیں اتنی بات سمجھ آ رہی ہے. بس الرحمن رحمان ہے. پھر اس نے قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ جو انسانیت کی جان ہے. تخلیق فرمایا. پھر قرآن سکھایا کملی والے کی تخلیق پہلے ہوئی، ولادت بعد میں ہوئی. کیونکہ تخلیق ہوئی ہے نور کی، ولادت ہوئی ہے بشر کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بات. میرے پاک نبی کی ابتدا مٹی پانی آگ ہوا سے نہیں ہوئی. مٹی پانی آگ ہوا کبھی وجود ہی نہیں ہے. رسول اللہ کو تخلیق فرمایا گیا، بشر کو بنایا گیا 4 اجزاء سے. مٹی پانی آگ ہوا ہمارے ابا جان کے وجود کو یہ 4 چیزیں حاصل ہے. مٹی ہے ہی نہیں، آگ ہے ہی نہیں، پانی ہے ہی نہیں. کملی والے آقا موجود ہے. بے شک آپ کی سب سے آخر میں ہوئی، ورنہ سب کی اس کائنات میں پہلا نبی بھی آمنہ کا لال ہے، آخری نبی بھی آمنہ کا لال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. بے شک آپ کی سب سے آخر میں ہوئی. آپ نے اپنی ختم نبوت کا اعلان سب سے آخر میں کیا. آپ دنیا میں تشریف سب سے آخر میں لائے، ورنہ منصب نبوت سب سے پہلے آپ پیدا ہوا. آپ بھی بے ختم ہو گیا. شب معراج، مسجد اقصی، تمام انبیاء مرسلین علیہ السلام کی موجودگی. تمام انبیاء میں سے چنیدہ حضرات نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ محبت پیش کیا. ہم نے باری تعالیٰ بجا لائے، سرکار کی ثنا کی، اس مالک کا شکر ادا کیا جس نے سبوں سے اٹھا کر دنیاوی زندگی دے کر عطا فرما کے دنیاوی طور پر نیت اور ارادہ کرا کے اپنے پاک نبی سے اپنی نبوت کی تصدیق کرانے کا اعزاز بھی بخشا.
اعزازی بخشا۔ اور سب سے آخر میں میرے آقا علیہ السلام نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے یہ الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و حاتما، فاتحا و حاتما، فاتحا و حاتما، فاتحا و حاتما۔ میں جس طرح وضو کیتا نا، چونکہ میری عادت سی میں کر لیا تے ہون میرا پروگرام کسی روٹی واسطے کوئی 4-5 قدم پہاڑ چڑھنا کوئی نہیں، میں اپنے اسے لنگر بھی ساتھ چھوڑنا سے تیار نہ نہیں طور تے، میں اتھوں فارغ ہو ساتھ اتھوں چھال مار ساں پون کٹی کھلتی ہے پنڈی، لہذا جنہ لنگر کھانا پہلے اس کی ہضم کرو، پہلے اس کی حلال کرو۔ شادی نہیں روٹی تے لنگر اچ فرق یہ پینا کہ شادی روٹی کھا کے پھر ہضم کرنی پینی، لنگر پہلے ہضم کرنا پینا، پھر نصیب ہونا۔ سر تھوڑی جا اچھی آواز ہے چاکو سبحان اللہ، پھر بولو پھر بولو پھر بولو، چونکہ 2 روٹیاں اتنی قیمتی نہیں ہیں، وہ اللہ پیسے دیندہ اس واسطے ہے جتے بھوک لگی ہوئے کھا لے، 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2 روٹیاں اس سے ضائع کرنا ایک ایڈا چنگا کام کوئی نہیں۔ تو تسا میں مہمان ہوں، تسا میرے میزبان ہوں، مہمان جس حالت خوش ہوا میزبانہ کی اس نے خوشی نہ کی قبول کرنا، یہ بھی چنگیا میزبانہ نہ کام ہے۔ زبردستی جپے مارے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ میں گل اور دساں اللہ جدوں والا میں لے گیا ہے، میں نہ ریاض الجنت کبھی قبضہ کیتا ہے، نہ سیدہ پاک دے حجرے تے کبھی قبضہ کیتا ہے، نہ صحابہ صفہ دے حجرے پر کبھی قبضہ کیتا ہے، نہ قدمین کبھی قبضہ کیتا ہے۔ بڑے لوگ شوق نہ لانے پیشی ایک کوئی نہیں بڑھیا نا، پھر ماشاءاللہ کفتہ پڑی تے نکلیا، بہت چنگا کام کیتا ہے بندے نے پترا پڑے جڑے طرف رہے پیچھے سرکار نے مہمان، وہ جس نے اللہ نے بارگاہ تیری شکایت پیش کر سے کہ جواب دے سی، جنے نے پترا تینوں کس دسیا بھئی اللہ رسول قبضے کی تو لبنا، قبضے کی تو نہیں لبنا، اللہ رسول ترلے کی تو لبنا۔ آپ 8 دن تک ٹوٹل مدینہ پاک میں رہے، کسی مدینہ پاک کے مہمان کو آپ دھکا دے کر زور لگا کر پیچھے دھکا دے کر اس کو ہٹا کر آپ ریاض الجنہ میں نہ جائیں نہ جائیے۔ آپ سیدہ پاک کے حجرے پہ نہیں پہنچ پائے دھکا دے کے مت پوچھئے، آپ اصحاب صفہ کے چبوترے پہ نہیں پہنچ پائے دھکا دے کے مت پوچھئے، آپ مدینے والے کے مہمانوں کی عزت کیجئے، باہر بیٹھ کے روتے رہیے، انشاءاللہ ریاض الجنہ میں کئی گھنٹے گزارنے والوں سے زیادہ لنگر لے کے آئیں گے آپ۔ آمنہ کا لال حیا والوں کو بڑا نوازتا ہے، ان کی بارگاہ کی عزت کرنے والوں کو بڑا نوازتا ہے، ان کے مہمانوں کی عزت کا خیال رکھنے والوں کو رسول اللہ بڑا نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ میری جان، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھا جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، اللہ نے اپنے نبی کو قرآن سکھا دیا۔ توجہ، اکثر لوگ پڑھے لکھے لوگ یہ پوچھتے ہیں ایک گل کملی والے نو ویلے تو کرے کس طرح پتہ چلی، ویلے تو پہلے کس طرح پتہ چلی، میرا بچہ میٹرک میں پڑھ رہا ہو، بائے کا استاد اس کو بائیو پڑھانا چاہے، کتاب ابھی خریدی بھی نہ ہو، کتاب ابھی کھلی بھی نہ ہو، بچے کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کا اندر جو کچھ لکھا ہے وہ میرے استاد کو معلوم ہے۔ پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہو، ابھی اس نے اپنی مطلوبہ کتابیں نہ خریدی ہو، اس کا جو استاد ہوتا ہے بچے کو پتا ہوتا ہے اس کتاب میں جو لکھا ہے میری استاد کو پتا ہے، کیونکہ استاد وہی ہوتا ہے جو پہلے پڑھ لے پھر پڑھائے، پہلے پڑھ لے پھر پڑھائے، پہلے پڑھ لے پھر پڑھائے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ تمہیں کتاب و حکمت پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ تمہارے کلیجوں کو پاک کر رہے ہیں۔ یعلم بھی سیغہ مضارع کا ہے، یزکی بھی سیغہ مضارع کا ہے، مضارع میں 2 معنی پائے جاتے ہیں، 2 زمانے، آج بھی پڑھا رہے ہیں کل بھی پڑھائیں گے، آج بھی سکھا رہے ہیں کل بھی سکھائیں گے۔ ذرا توجہ چاہوں گا، آج بھی سینوں کو پاک کر رہے ہیں کل بھی کریں گے۔ یا اللہ یہ رسول اللہ اپنی بارگاہ میں بلا کے کیا ملا دلا کے پاک کرتے ہیں، کیا کوئی دم چف کر کے پاک کرتے ہیں؟ فرمایا نانا یہ پاس نہیں بلاتے، بس جو ان کے دائرہ غلامی میں آ جائے اس پہ توجہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اور مجھے یہ بات حکیم صاحب قسم بخدا پچھلے دسمبر سے سمجھ آئی کہ توجہ کیسے ہوتی ہے۔ جب مجھ پہ میرے نقشبندی مجددی شیخ نے کرم فرمایا کہ توجہ کیا ہوتی ہے،
اور ایسے سخی پیر سے میرا لڑ لگا کہ میرے پچھلے پیر سے میرے کمزور تعلقات بہت مضبوط ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ایک کلام ہے نیا نیا آیا ابھی جو ہم نے نیا سنا ہے شاید پتہ نہیں پرانا ہی ہو گئی. تو اس میں ایک شعر ہے, شعر اس کا ابتدا یوں شروع ہوتی ہے کہ زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں, زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں, تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا ہوں, تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا ہوں. پڑھنے والے نے جب کلمت کو پڑھا تو اس نے کہا جی میرے شیخ نے ہے محبت سے دیکھا. میں نے کہا یار نہیں, لفظ بدلو. یہ محبت سے جب بیوی دیکھے نا بندے کو بس سمجھو خرچہ کھل گیا. محبت سے جب باجی دیکھے نا تو سمجھو بس گرم چادر خریدنی پڑے گی. محبت سے جب امی ابا دیکھے نا سمجھو آپ ذرا پاؤں دبانے پڑیں گے. اور محبت سے تو مودی بھی کہیں کو دیکھتا ہے, مودی کو بھی کہیں دیکھتے ہیں. ہم نے کئی مرتبہ بے خبری میں منافق کو محبت سے دیکھا, کسی بے ایمان کو محبت سے دیکھا, بے خبری میں کسی بدعقیدہ کو محبت سے دیکھا. میں نے کہا یہ لفظ کمزور ہے, یہ مشترکہ ہے, چنگیاں بندیاں سارے ہیں. کہنے جی پھر کیا کریے؟ میں کہیں جی پڑھ میرے شیخ نے ہے توجہ سے دیکھا. مجھے شاید یہ پوچھنا کہ یہ توجہ کا معنی بھی بتایا نا تاکہ مجھے یقین ہو جائے. میں نے کہا توجہ کا معنی نہیں بتا سکتا, میں تمہیں اشارے دے سکتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر پیار سے بولو سبحان اللہ. متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. یہ ہے توجہ. محبت سے دیکھنے میں اور توجہ سے دیکھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میرے شیخ نے ہے توجہ سے دیکھا, میں اندر سے بھی مرزیا ہو گیا ہوں, میں اندر سے بھی مرزیا ہو گیا ہوں. زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں, تیرے در کا جب سے گدا ہو. تو جب تیرا استاد جو کتاب تجھے پڑھانا چاہے تو یقین ہوتا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے شروع ابھی نہیں کیا.